جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے. پی ٹی آئی کیا اقدامات کر رہی ہے. راجہ سرور صاحب اور محمد یوسف صاحب دونوں سے ہمارا ایک بار پھر رابطہ بحال ہوا ہے. محمد یوسف صاحب, جس طرح کی صورتحال ہے, معاملات آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی اگر جیل کے اندر ہیں اور وہی دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے, اتنے زیادہ تعداد کے اندر ہر صوبے سے, پختونخوا, پنجاب اور وفاق کے اندر اتنے زیادہ نمائندگان آپ لوگوں کے موجود ہیں اسمبلیوں کے اندر, کیا کر رہے ہیں وہ بجائے صورتحال کو ان کے کنٹرول کے اندر لانے کے, حالات ان کے موافق لانے کے بجائے ان کے خلاف جا رہے ہیں سارے معاملات. اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات کیوں ہو رہی ہیں اب تک بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ ہمارے ملک کا یہ وتیرہ ہے. مطلب جس طرح جب ہے سیاسی پارٹیوں سے لیبارٹری بناتے ہیں نا, جو آپ تجربے کرتے ہیں نا, تو یہ ان کے لیے تجربہ کا ہے. جب جس آتے ہیں تو دوسرا اپنی کرسی کے خاطر اپنے حد سے اپنے گزر جاتے ہیں. اپنی سیاسی, اپنی بقا, اپنے ویژن, اپنا نظریے کو چھوڑ دیتے ہیں, کسی دوسرے کے فلسفہ بیان کرتے ہیں. ابھی ہمارے بھائی نے کہا ہم پاکستان ایک ایٹمی سپر پاور ہے. ہم تو وزیر اعظم سے بہت امیدیں رکھتے ہیں. اس طرح نہیں کہ ایک ٹویٹ سے وہ بہانا کر مطلب پیچھے کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے سخت لہجہ استعمال کرتے, یہ کرتے. آپ کسی کو دیوار سے لگائے, آپ لوگ ہمیں بتائے پھر وہ کیا کریں گے. اور فارسی میں کہاوت ہے تنگ مت بجنگ مت. تو آپ مطلب کوئی مطلب چادر سا دیواری کا آپ نے مطلب نہیں چھوڑا ہے. کوئی لمٹ اس طرح نہیں کہ آپ لوگوں نے کراس نہیں کیا کہ پھر مطلب کی پہ آ کر مطلب اس طرح اپنے آپ کو معزز بناتے ہیں, اچھا پیش کرتے ہیں. تو ساری دنیا دیکھ رہی, پاکستانی عوام دیکھ رہی. خان صاحب نے کب کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے؟ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات بامنی ہو, جس کے پاس اختیار ہو. ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ میرے پاس اختیار ہے, ہم کل بھی تیار ہیں, آج بھی تیار ہیں. لیکن اگر آپ پھر کوئی طور ابھی جو رانا ثناءاللہ سے آیاز صادق صاحب جو بہانے بناتے ہیں, دیکھو یہ ان کی اپنی عزت کی بقا کا سوال ہے. یہ کہتے ہیں لوگ ناراض ہوتے ہیں. کون سے لوگ ناراض ہوتے ہیں؟ اشارے صاف دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں پھر نہیں ہے نا. تو اگر اس طرح حکومت کو ہم چلائیں گے, ہم نے تو خان صاحب کے لیے تو وہ ہماری ریڈ لائن ہے. کوئی پارٹی جس طرح نواز شریف پہ مشکل حالات آئے تھے مشرف کے دور میں, کیا مطلب رانا وغیرہ یوسف صاحب, ثناءاللہ آپ نے جو یعنی بات کی ہے کہ صادق ہم صاحب. مذاکرات کے تیار ہیں, اسی بات کو اگر رکھا جائے تو راجہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ کیا وجوہات ہیں, کیوں اب مذاکرات کے جب یہ لوگ تیار ہیں تو آپ لوگ مذاکرات کیوں معمولی منع کر؟ سن لیتے ہیں ذرا, راجہ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. راجہ سرور صاحب, اب انہوں نے بلا کر بول دیا ہے کہ ہم مذاکرات کے تیار ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے ہی بہانے بنائے جاتے ہیں, کبھی ٹویٹ کا بہانہ, کبھی باہر تقریر کا بہانہ, کبھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے وہ مذاکرات سے بھاگتے ہیں. ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے آپ لوگ اب تیار ہیں, کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, ملک جس صورتحال کے اندر ہے اسے نکالنے کے لیے حکومت خود آگے آئے گی, بڑے پن کا مظاہرہ کرے گی؟ راجہ صاحب دیکھیں جی, پہلے تو بھائی نے کہا کہ ریڈ لائن تو اسی دن کراس ہو گئی تھی جس دن 9 مئی ہوا تھا. 9 مئی نہ آج سے پہلے ہوا ہے, نہ انشاءاللہ آج کے بعد ہوگا. وہ ایک بلیک ڈے ہے پاکستان کی ہسٹری میں جی. ٹھیک ہے, ریڈ لائن تو اسی دن کراس ہو گئی تھی. ٹھیک ہے جی. دوسرا, ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہے, کیونکہ ہم نے یہ وقت دیکھے بھی ہیں, گزارے بھی ہیں پچھلے 30-35 سال میں, اور آگے بھی شاید دیکھیں گے, کیونکہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. مگر ہمیشہ ہم نے کوشش کی کہ ہم سب کو مل جل کے چلیں. مگر دیکھیں, ایک سائڈ پہ اب کھل کے بات کرتے ہیں, ایک سائڈ پہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالی نکالیں, اسٹیبلشمنٹ کو برا کہیں, اور دوسری سائڈ پہ آپ کے سینئر لیڈرشپ کہیں ہم بات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. پھر آپ کہہ دیں کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے, حکومت خاموش کر دے گی, حکومت اپنی ریٹ استعمال کرے گی. حکومت تو ابھی تک کوشش کر رہی ہے. ایاز صادق جیسا کام بندہ بھی اس دن اسمبلی میں بول پڑا, گور صاحب کو نے کنفرنٹ کر کے کہا, گور صاحب آپ لوگوں کو ہم ہمیشہ لیوریج دیتے ہیں, میں نے ہمیشہ آپ کی بات سنی, ہمیشہ آپ لوگوں کو لیوریج دی, ہمیشہ آپ کو تقریریں کرنے دی, ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کمیٹیز میں لوگوں کو بلا کے کھڑا کر کے کہا یہ اس طرح کرنا چاہیے, ہمیں آپ کے لیے بہتری کے راستے میں لا منسٹر صاحب نے کہا, ہر سینئر لیڈرشپ نے کہا. مگر ظاہری بات ہے, جب آپ ایک بندے کو بار بار ہٹ لیں گے, ہٹ کریں گے, بغیر وجہ کے ہٹ کریں گے, ظاہری بات ہے. ابھی جیسے یوسف بھائی نے اس ٹی وی شو میں 6 دفعہ شہباز شریف صاحب کو ہٹ کیا. ظاہری بات ہے, اگر آپ پرائم منسٹر کی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو وہ آپ کو کیوں لیوریج دے گا؟
لیوریج تب ملتا ہے جب آپ کام ڈاؤن ہو کے آپ چیزیں بیٹھ کے حل کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات, عمران خان صاحب کوئی شوق سے جیل میں نہیں ہے. عمران خان صاحب پہ اور سب کچھ چھوڑ دیں, 190 ملین کا کنوکشن کا کیس ہے پورا, کنوکشن کے ساتھ ہی کرمنل کے ساتھ ہی سیٹنگ ان دا جیل. جی کوئی شوق کے ساتھ نہیں گئے, سیاسی قیدی نہیں ہے. ان کے کیبنٹ ممبرز اس چیز کے آن اوتھ گواہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس پیپر کو سائن کیا ہے, جس کے انگلینڈ سے لے کے پاکستان تک سارے گواہ موجود ہیں. 190 ملین از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ, دیٹس کالڈ ہائی لیول کرپشن. وہ اس وجہ سے ایک کیس ہے, باقی کیسز چھوڑ دیں, نو میں باقی چھوڑ دیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ون سنگل کیس جو ان پہ پروون کیس ہے, جس کے ان کے اپنے کیبنٹ ممبرز اس کے اوپر آن اوتھ گواہ دیتے ہیں کہ جی ہم سے پوچھے بغیر سائن کرایا گیا, ہمیں دکھائے بغیر سائن کرایا گیا. یہ کوئی چھوٹا کیس ہے آپ کے خیال سے؟ یہ کوئی صادق اور امین ہے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں آپ, اگر آپ کے سی ایم صاحب یا آپ کے لوگ ملنا چاہتے ہیں, بائی لا آئیں, بائی فورس تو کبھی کچھ نہیں ہو پائے گا. آپ پوری حکومتی مشینری لا چکے ہیں 3 دفعہ اسلام آباد, آپ کو اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملا. ہاں ضرور ڈسٹرکشن ضرور ہوئی, خرابی ضرور ہوئی, کہ پی حکومت کو نقصان ہوا, فیڈرل حکومت کو نقصان ہوا, پنجاب حکومت کو نقصان ہوا. نقصان ضرور, ہمارے پولیس کے کئی بھائی زخمی ہوئے, سویلین زخمی ہوئے, ہمارے کئی فوجی بھائی زخمی ہوئے, رینجرز کے بھائی زخمی ہوئے. یہ چیزیں اب تب بہتر ہوں گی جب ہم سب اس چیز کو بہتر بیٹھ کے ایک ڈائلاگ کے تھرو حل کر سکتے اس ہیں. کے لیے اور نیت ڈائلاگ چاہیے تب راجہ ہوگا صاحب, کہ راجہ اسامہ جی سرور جی صاحب, جی اس کے لیے نیت ہیلو, چاہیے. آپ اور صحیح فرمائیں. نیت نہ پی ٹی آئی کے اندر ہیلو, دکھ رہی ہے, نہ نون لیگ کے اندر دکھ رہی ہے, اور سب اپنے نہیں جو ہماری پرانے نیت, ہماری جو نیت, زخم ہیں ان کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہے دیکھیں ہیں. جی بہت ہماری شکریہ, میں آپ نیت کا ادا بالکل کروں گا. کلیئر ہے. راجہ اسامہ سرور صاحب اور محمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو دونوں رہنماؤں کی اور پچھلے دنوں سے جو بھی بات چیت ہو رہی ہے حکومت یا پی ٹی آئی کے درمیان, اس کے اندر ایک بات سامنے آئی ہے کہ دونوں اس معاملے کو کبھی بھی اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر حل کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور ایک بار پھر انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ آپ کی جانب سے غلطی ہو رہی ہے, اور دوسری پارٹی بولتی ہے آپ کی جانب سے غلطی ہو رہی ہے, آپ بے اختیار ہیں, آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ سے بات چیت کی جائے. اسی وجہ سے 3.5 سال سے ملک اسی حالات کے اندر کھڑا ہوا ہے کہ نہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, نہ معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پروگرام آپ نے دیکھا, دیکھنے کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.